अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज भी होंगे। आज एक और नई कहानी आप सब के लिए लाया हूँ। उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल क्रीपी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाली नई से नई कहानियाँ आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें और आप उनसे लुफ्त अंदोज़ हो सकें। आज की कहानी का नाम है वीरान घर। कहानी शुरू करने से पहले कहानी के बारे में बता देता हूँ कि 5 दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों की सैर पर गए हुए थे, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से वो उन्हीं घाटियों में मौजूद एक घर को देखते हैं। वो घर काफ़ी पुराना और वीरान था। वो मुसीबत की वजह से वहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन उस सब के बाद जो अब उनके साथ होता है वो सब आपको जानकर आगे कहानी में ज़रूर मज़ा आएगा। आई विल गिव यू चिल्स। 5 दोस्त जो कि 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं, वो घूम फिर कर वापस अपने घर जा रहे थे। बारिशों की वजह से उन्होंने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की हुई थी। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वो रास्ते में एक घर को देखते हैं जो कि काफ़ी पुराना और वीरान था। आयशा बोली, दोस्तों ज़रा इस घर की तस्वीर भी बनाओ, देखो तो कितना पुराना और बयाबान है। फिर जुनैर उस घर की तस्वीर बनाता है। वो तस्वीर बनाता हुआ बोला, मुझे इस घर से काफ़ी क्रीपी फीलिंग आ रही है, जैसे कोई इसमें रहता हो। यूनस बोला, जुनैर मुझे भी दिखाना इसकी तस्वीर। जुनैर तस्वीर बनाकर सबसे पहले लाइबा को दिखाता है। लाइबा बोली, अच्छी तस्वीर बनाई है। फिर वो बाकियों को भी दिखाता है। यूनस तस्वीर देखने के बाद उज़ैर को भी तस्वीर दिखाता है। उज़ैर उस वक्त गाड़ी चला रहा था। वो ज़रा सी नज़र फेर कर बोला, हाँ अच्छी है। यूनस फिर मोबाइल वापस पीछे जुनैर को दे देता है। जुनैर मोबाइल बंद करके उसको बैग में रख लेता है। थोड़ा और आगे जाने के बाद उज़ैर एकदम से ब्रेक मारता है, जिससे पीछे वाले तीनों आगे की तरफ झुक जाते हैं। आयशा बोली, क्या बात है उज़ैर, जो तुमने एक ही दम ब्रेक मारी। उज़ैर बोला, आगे देखो, लैंडस्लाइडिंग हो रखी है जिससे हम आगे नहीं जा सकते। वो सब गाड़ी से उतर कर देखने लग जाते हैं। वहाँ पर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रखी थी। लाइबा बोली, अब तो हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये तो बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग है। यूनस बोला, मैं आगे का रास्ता तलाश करता हूँ, कहीं से भी तिरछा ही सही रास्ता तो मिल जाएगा। वो ये कहकर और आगे चला गया, मगर देखने के बाद वो मायूसी सा मुंह बनाकर वापस आ गया। आयशा बोली, मिला तुम्हें रास्ता? वो मायूसी से बोला, नहीं मिला, बस अब सही है। जुनैर बोला, अब हम क्या करेंगे? यूनस बोला, अब हमें पीछे ही जाना पड़ेगा। एकदम से दोबारा तेज़ बारिश बरसने लग जाती है, जिसकी वजह से वो पाँचों जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से गाड़ी मोड़ कर पीछे चले गए। तेज़ बारिश की वजह से अब रोड पर फिसलन पैदा हो रही थी। जुनैर बोला, भाइयों, इस रोड पर बारिश में गाड़ी चलाना ख़तरे से खाली नहीं, हमें कहीं ना कहीं पर तो स्टे ही करना पड़ेगा। उज़ैर गाड़ी को चलाते हुए वही वीरान घर दोबारा देखता है। वो बोला, जब तक बारिश थम नहीं जाती हमें इस घर में रुकना चाहिए। वैसे भी ये घर
سڑک کے نزدیک ہے۔ زنیر بولا، نہیں، یہ گھر ہانٹیڈ ہے۔ یونس زور سے بولا، زنیر تم چپ کرو، ہانٹیڈ وانٹیڈ کچھ نہیں ہوتا، یہ بس فلموں میں ہوتا ہے۔ عزیر پھر گاڑی اس گھر کے پاس جا کر روکتا ہے اور وہ پانچوں جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس گھر کی چوکھٹ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لائبہ بولی، بارش تو ابھی بھی تیز ہو رہی ہے اور تیز ہوتی ہی جا رہی ہے۔ عزیر پھر گھر کا دروازہ بجاتا ہے۔ تھوڑی دیر تک کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا۔ پھر وہ جیسے ہی دروازے کو زور سے دھکا دیتا ہے، دروازہ اپنے آپ نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ یونس بولا، تمہیں دروازہ بجانا تھا نہ کہ توڑنا تھا۔ عائشہ حیرانی سے بولی، یہ گھر تو واقعی ہی خالی ہے۔ وہ پانچوں اس گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر اندر سے بالکل ہی خالی تھا، بس نام کی دیواریں تھیں جو کہ آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتی جا رہی تھیں۔ یونس بولا، ہم بس یہاں رکیں گے اور گھر کے کسی بھی حصے میں نہیں جائیں گے۔ وہ پانچوں اس بات کا عہد کر لیتے ہیں۔ عزیر بولا، لیکن واش روم بھی جائیں گے۔ یونس بولا، ہم صرف یہاں رک رہے ہیں، نہ کہ رہنے والے ہیں۔ پھر وہ پانچوں جگہیں صاف کر کے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ رات ہونے والی تھی لیکن بارش تو تھم ہی نہیں رہی تھی۔ اب تو بجلی بھی کڑکنے لگ گئی تھی۔ عائشہ اور لائبہ ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھ گئیں کیونکہ ان کو بجلی سے ڈر لگ رہا تھا۔ عزیر بولا، میں گاڑی میں سے پانی کی بوتل لے کر آتا ہوں، تم یہیں رہنا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ عزیر بارش میں باہر آ کر جلدی سے گاڑی کا بونٹ کھول دیتا ہے اور وہاں سے پانی کی بوتل نکال لیتا ہے۔ وہ پانی پی کر جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر خوبصورت نظارے دیکھ وہ بولا، یا اللہ، واہ تیری قدرت۔ پھر وہ مڑ کر گھر کے اندر چلا گیا اور جیسے ہی گھر میں آیا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ وہ بولا، آخر وہ سب گئے تو گئے کہاں؟ وہ پھر دوسرے کمرے میں ان کو دیکھنے چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اس کمرے میں آیا، وہاں پر لائبہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور بے ہوش بھی تھی۔ عزیر اس کے پاس جا کر اس کو آزاد کر دیتا ہے، اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ آخر کار لائبہ اٹھ جاتی ہے۔ لائبہ بولی، عزیر تم کہاں رہ گئے تھے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی دیر بعد واپس آ رہے ہو؟ عزیر بولا، نہیں، کیوں؟ لائبہ بولی، تمہارے جانے کے بعد اچانک پتہ نہیں یونس کو کیا ہو گیا، وہ ایک دم سے طیش میں آ کر زنیر کو گریباں سے پکڑ کر اسی کمرے میں لے آیا۔ جب میں اور عائشہ گھبراتی ہوئی آئیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ایک دم سے کسی نے میرے سر پر زوردار وار کر کے مجھے بے ہوش کر دیا اور میں اب اٹھی ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے اپنے باقی دوستوں کو ڈھونڈنے چلے گئے۔ وہ جیسے ہی دوسرے کمرے میں آتے ہیں تو وہاں پر زنیر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب عزیر اس کی امپلس چیک کرتا ہے تو وہ مر چکا تھا۔ عزیر بولا، لائبہ یہ تو مر گیا ہے۔ لائبہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وہ بولی، اب ہمیں آگے جا کر دیکھنا چاہیے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کچن میں آتے ہی وہاں پر عائشہ کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کیونکہ عائشہ چاقو کو دھار لگا رہی تھی۔ اس سب کے علاوہ یونس بھی وہاں پر مرا ہوا پڑا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں اس وقت لال خون کی طرح ہو رہی تھیں۔
وہ ان کی آہٹ سے ان کی طرف مڑی اور پھر چاقو سے ان پر حملہ کرنے لگ گئی۔ ان کے درمیان کافی لڑائی ہوتی ہے۔ آخر میں لائبہ کھڑکی سے عائشہ کو دھکا دے کر باہر گرا دیتی ہے۔ وہ دونوں پھر وہاں سے بھاگ کر گاڑی کی طرف چلے گئے۔ گاڑی میں آ کر وہ جلدی سے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ عزیر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیر جب لائبہ کی طرف دیکھتا ہے تو لائبہ انتہائی قریبی ہنسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر میں عزیر زور سے چیخ مارتا ہے اور وہ مر گیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اس گھر میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے ان چاروں کے دماغ پر قابو کر لیا تھا، جس سے وہ ان کو مار رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کہانی کے شروع میں عزیر کے علاوہ ان چاروں نے ہی اس تصویر دیکھی تھی، تو اس بات کا بھی کچھ تعلق ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں اور کمنٹ میں بھی بتائیں۔ آپ میری اور سٹوریز بھی میرے چینل کریپی سٹوریز پر جا کر سن سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوشیاں پھیلائیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔